اس دور کے وہ عذاب جو انسان پر مسلط ہیں ان میں سے ایک عذاب انٹرٹینمنٹ کا نشہ ہے۔ انسان کو ہمیشہ سے تفریح کی ضرورت ہوتی ہے اور رہی ہے، لیکن پرانے وقتوں میں تفریح کے لیے، اور جب میں یہ کہہ رہا ہوں پرانے وقتوں میں تو اس سے مراد کوئی سینچریز پرانی بات نہیں ہے، یعنی کچھ دہائیاں پہلے بھی کسی کو تفریح کے لیے اگر جانا ہوتا تھا تو اسے ہر وہ کام کرنا پڑتا تھا جس میں جسمانی مشقت ہو، یعنی وہ کوئی کھیل کھیلتا تھا، وہ تیراکی کرتا تھا، وہ پہاڑوں پہ جاتا تھا، وہ صحرا میں کچھ وقت گزارتا تھا، اس سے اس کو تفریح ہوتی تھی۔ ہاں البتہ پھر جب سے اسکرین ڈیولپ ہوئی تو تفریح کا ایک موقع فلمیں تھا اور ٹی وی کے ڈرامے تھے، لیکن اس کی اپرچونٹی بھی بہت محدود ہوتی تھی۔ میں اس زمانے کو بہت اچھی طرح جانتا ہوں، جب کوئی نئی فلم لگتی تھی تو لوگ لائنوں میں لگ کے ٹکٹ لیتے تھے، اور کبھی مہینے میں ایک دفعہ، اور وہ لوگ جو بہت شوقین تھے کبھی ہفتے میں ایک دفعہ، جو ہفتے میں ایک دفعہ والے تو بہت شوقین لوگ ہوتے تھے جو فلمیں دیکھا کرتے تھے، ورنہ یہ ایک طرح کی فیملی تفریح ہوتی تھی جو کبھی کبھار مہینوں کے بعد کی جاتی تھی، اور وہ بھی جب کوئی اچھی فلم لگے، اور اچھی سے مراد یہ ہے کہ جس کو سب گھر والے اکٹھے بیٹھ کر دیکھ سکیں۔ پھر ٹی وی آیا تو مجھے وہ وقت یاد ہے کہ جب بلیک اینڈ وائٹ ٹی وی تھا اور اس کا وقت محدود ہوا کرتا تھا، وہ 6:30 شام کو شروع ہو کر 10:30 بند ہو جاتا تھا، اور اس میں بھی مسلسل تفریح نہیں ہوتی تھی، خبریں تھیں، جائزے تھے، سیاسی تبصرے ہوا کرتے تھے، اس کے علاوہ کچھ سائنس اور ٹیکنالوجی کی بات ہوتی تھی، انگریزی کا ڈرامہ ہوتا تھا، اور پھر پراپر تفریح کے لیے 8 سے 9 بجے تک کوئی نہ کوئی ڈرامہ یا کوئی نہ کوئی اسٹیج شو ہوا کرتا تھا یا موسیقی کا پروگرام ہوا کرتا تھا۔ لیکن جب سے ملٹیپل چینلز کھلے اور اس کے بعد پھر یہ ہاتھوں میں اسکرین آ گئی، اور جس نے پھر ہم سب کو انٹرٹینمنٹ کا عادی بنا دیا، اور یہ ایک نشہ ہے، ہم میں سے ہر شخص ہر وقت انٹرٹین ہونا چاہتا ہے، اور حتیٰ کہ آپ دیکھیے خبریں، جو کہ بہت ایک سنجیدہ کام ہے، خبریں جب چینلز میں پڑھی جاتی ہیں تو اس کے پیچھے ایک ہیجان انگیز قسم کی موسیقی ہوتی ہے، زور زور سے میوزک بجتی ہے، اور میوزک کے بعد پھر ایک خبر آتی ہے، پھر ایک میوزک بنتی ہے، پھر خبر آتی ہے۔ اس طریقے سے جو ایک انٹرٹینمنٹ کے ساتھ ایک ہیجان کی کیفیت کو کریٹ کرنا اور خبروں جیسے سنجیدہ کام کو بھی ایک طرح کی انٹرٹینمنٹ بنا دینا، یہ اس اسکرین نے کیا ہے، اور ایسا کرنے سے بہت بڑا مالی فائدہ ہوا ہے بہت سارے لوگوں کو، اس لیے کہ اسکرین کے ساتھ اشتہارات اٹیچ ہیں، جس کی وجہ سے ایک پیغام مسلسل ہمارے دماغ میں ڈالا جا رہا ہوتا ہے۔ جب آپ ایک کرکٹ کا میچ دیکھتے ہیں تو میں نے یہ اندازہ لگایا ہے کہ ایوریج آپ 200 دفعہ ایک پروڈکٹ کے بارے میں سنتے ہیں، کیونکہ ہر اوور کے بعد وہ اشتہار چلتا ہے، تو 200 سے 300 دفعہ آپ ایک پروڈکٹ کے بارے میں سنتے ہیں، اور اگر وہ ایک شیمپو کا اشتہار ہے تو اس بات کا بہت امکان ہے کہ آپ جب دکان میں اس کو شو روم اس شو کیس میں پڑا ہوا دیکھیں گے تو آپ کا لا محالہ دل چاہے گا کہ وہ یہی خریدیں، جو کہ ایک مارکیٹنگ اور ایڈورٹیزمنٹ کی کا ایک پرنسپل ہے۔ اچھا، اس سے تو مجھے خیر کوئی پریشانی نہیں ہے، مگر مجھے اس بات کی پریشانی ہے کہ ہمارے معاشرے میں اب ہمارے نوجوان زندگی کی پہلی جہت، زندگی کی پہلی ویلیو اور زندگی کی پہلی قدر ان کے نزدیک انٹرٹین ہونا ہے، اور انٹرٹینمنٹ جو ہے، اگر ہمارے 24 گھنٹوں میں سے اکثر اوقات ہم انٹرٹینمنٹ حاصل ہی کرتے رہیں تو اس کی ایک لمٹ ہے، اور انٹرٹینمنٹ جو ہے اس کے بارے میں ایک خاص بات یہ ہے کہ یہ نشے کا عادی بنا دیتی ہے۔ نشے کا مطلب یہ ہے کہ جتنی مقدار کی انٹرٹینمنٹ ہمیں مطمئن رکھتی ہے، اب اگلی دفعہ اس کی مقدار کو ہمیں بڑھانا پڑے گا۔ یہی بات تمام نشہ آور چیزوں میں ہوتی ہے، جتنی چرس پی کے آپ کو سکون ملتا ہے، اب آپ کو اس چرس کی مقدار کو بڑھانا پڑے گا، کیونکہ اس کے پیچھے ایک کیمیکل بیسس ہے۔ ہمارے جسم میں ایک کیمیکل ہے جس کا نام ہے ڈوپامین۔ ڈوپامین وہ لذت دینے والا ہارمون ہے، اور جب بھی ہمیں کوئی چیز فوری طور پر لذت پہنچاتی ہے تو وہ ہارمون پروڈیوس ہوتا ہے، اور اس ہارمون کے جو ریسیپٹرز ہیں ان کی ایک خصوصیت ہے کہ وہ انفلیٹ ہوتے ہیں، وہ بڑے ہوتے ہیں، لہٰذا جتنی مقدار کا ڈوپامین چاہیے ہمیں اطمینان دینے کے لیے، اب اگلی دفعہ اس سے زیادہ مقدار کا ڈوپامین ہمیں چاہیے ہوگا، اور یہ کبھی نہ ختم ہونے والا سلسلہ ہے۔ اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا
کہ نوجوان جو عادی ہو جاتے ہیں، اور نوجوان کیا بڑے ہم سب بھی جب عادی ہو جاتے ہیں تو ایک بے قراری کی کیفیت ان پر طاری ہو جاتی ہے اگر موبائل کو نہ دیکھیں۔ میں نے یہ بات مسجد میں آبزرو کی کہ جمعے کی نماز کے بعد جب سلام پھیرا گیا اور میں نے غور سے دیکھا تو اس میں کافی لوگوں نے فٹافٹ اپنے موبائل کو نکال کر اس پر ایک نظر دیکھا۔ اور ایک لطیفہ کہیں میں نے بعد میں دیکھا کہ کوئی یہ کہہ رہا تھا کہ اتنی جلدی ہم موبائل کو دیکھتے ہیں گویا دعا کے قبول ہونے کا ایس ایم ایس ہمیں آنا ہے کہ دعا قبول ہوئی کہ نہیں ہوئی۔ اسی طریقے سے ایک دفعہ میں نے سروے کیا کہ کتنے لوگ اپنے فون کو ٹوائلٹ میں لے کے جاتے ہیں، تو بہت ہی سگنیفیکنٹ نمبر لوگ تھے جو ٹوائلٹ میں بھی اپنے فون کو لے کر جاتے ہیں، اور کتنے لوگ ہیں جو بستر کے ساتھ رکھتے ہیں اور سونے سے پہلے اس کو دیکھتے ہیں۔ تو یہ ایک ایڈکشن ہے جو کہ اس لیے ہے کہ ہم عادی ہو گئے ہیں انٹرٹینمنٹ کے، اور انٹرٹینمنٹ جیسے میں نے آپ کو عرض کیا ایک عارضی ایکٹیویٹی ہے۔ انٹرٹینمنٹ کا اگر کوئی فائدہ ہے بھی تو صرف اسی لمحے کے لیے ایک لذت کا فائدہ ہے، لیکن وہ تمام چیزیں جن کا تعلق سوچ و بچار سے ہے، غور و خوض کرنے سے ہے، مثلاً کتابیں پڑھنا، مثلاً فزیکل ایکسرسائز کرنا، یہ وہ تمام ایکٹیویٹیز ہیں جن کا نتیجہ، جن کا پھل ہمیں ہماری مستقبل کی زندگی میں ملے گا اور جس کو ہم انجوائے کرتے ہیں۔ اس لیے مہربانی کر کے میری یہ جو گفتگو ہے اس کے نتیجے میں آپ سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ ہم اپنے اوپر بھی اور خاص طور پر ہمارے بچوں کے لیے بھی کوشش کریں کہ ان کو لسٹ کا، مزے کا، انٹرٹینمنٹ کا عادی نہ بنائیں، بلکہ انہیں پرپز فل میننگ فل ایکٹیویٹیز کا عادی بنائیں، بامقصد کاموں کا عادی بنائیں، چاہے ان بامقصد کاموں میں مزہ آئے نہ آئے۔ یعنی اگر آپ ایک کھیت میں ہل چلاتے ہیں تو ہو سکتا ہے آپ کو مزہ نہ آ رہا ہو، مگر یہ بامقصد کام ہے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کتابیں پڑھ رہے ہوں، آپ کو اس وقت مزہ نہ آ رہا ہو، لیکن کتابوں کی بھی ایڈکشن ہو سکتی ہے جو کہ بہت ہی اچھی ایڈکشن ہوگی، لیکن اس کا بعد میں آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ تو اس کو اپنے اوپر بھی ایک چیک رکھیے، اور خاص طور پر اپنے بچوں کو دیکھیے کہ کہیں وہ لذت کے اتنے عادی تو نہیں ہو گئے کہ ان کی زندگی میں پر مقصد بامقصد ایکٹیویٹیز ختم ہو رہی ہیں۔